جب بندے کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے. ان کے ڈرانے بال سر سے پاؤں تک ان کے بہت بڑے بڑے ہیں، جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں. مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: مر رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرا یہ دے گا کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام. اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو. اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دولہا سوتا ہے. یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا، گناہ گاروں کو ان کے گناہ کے لائق عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک. پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب اور دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا، اور پھر چین ہی چین ہوگا. اور اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں. اب یہ پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچ. عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑوں سے مارتے رہیں گے، اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے، اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے. قبر میں کس کس سے سوال نہیں ہوتا. آگاہ رہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام سے نہ قبر میں سوال ہو، نہ انہیں قبر دبائے، اور